آج بھائی کون ہے؟ بھائی کا رشتہ ختم ہو گیا، چچا کا رشتہ ختم ہو گیا، باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ آج رشتہ ہے تو پیسے کا ہے، منی از منی، پیسہ ہے، باپ بھی پیسہ ہے، چچا بھی پیسہ ہے، بھائی بھی پیسہ ہے، ماں بھی پیسہ ہے، بیٹی بھی پیسہ ہے، سارے رشتے، اللہ بھی پیسہ ہے، رسول بھی پیسہ ہے۔ کوئی نہ اللہ رہا نہ رسول رہا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ نے جن کے دلوں کو اس کفر کی علامت سے بچا لیا وہ بچ گئے، اکثریت اس کی لپیٹ میں ہے۔ آج چاہیے خانقاہوں کے جھگڑے دیکھیے، جو سب سے بڑے امن آشتی اور ایثار کے علمبردار ہیں، دوسرے کو ترجیح دینے والے یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں کہ ایک ہی کرسی گھسیٹ کر کھینچ کر کہو تم اس قابل نہیں ہو میں بیٹھوں گا۔ صوفیاء نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں تم بیٹھو۔ صوفی کیا ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں تم بیٹھو۔ حضرت صدیق اکبر ویسے ہی نہیں بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جبرن جو ہے فاروق اعظم نے انہوں نے جبرن خلافت لے لی، ایسی بات نہیں ہے۔ کتاب پڑھیں، سیرت پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں غیر جانبدار ہو کر کہہ رہا ہوں، سنیوں کی نمائندگی ہرگز مقصود نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں تاریخ کا۔ تو صدیق اکبر کو جمع غفیر صحابہ نے منت و سماجت سے کہا کہ ہم نے جو مرتبہ اور قرب حضور کے ساتھ آپ کا دیکھا اور جو آپ نے قربانیاں دی حضور کی ذات پر، جو غم اور دکھ اور مصائب کے دور میں جو کملی والے کا ساتھ اے صدیق اکبر تو نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا، اس لیے اس منصب کے لائق تو ہے۔ تو سب نے عرض کر کے صدیق اکبر کو اس جگہ پر بٹھایا۔ یہی حال فاروق اعظم کا ہے۔ تو یہ لوگ خود کرسیوں پر نہیں بیٹھے۔ خلفائے راشدین کی سیرت میں دیکھیں تمام صوفیاء اعظام کو کہ کوئی شخص نہ کسی منصب اقتدار پر بیٹھا نہ خلافت پر بیٹھا، بلکہ فردن ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرا بھائی دوسرا اس قابل ہے، اس کو ترجیح دی۔ لیکن یہ دنیا داری نہیں ہے نا، یہ اور دنیا ہے، یہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ان کو پتہ ہے کہ یہ 4 دن کا کھیل ہے۔ تو میں اپنی نظر میں گناہگار ہوں، یہ میرا بھائی مجھ سے اچھا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دو۔ دنیا دار کہتا ہے نہیں، جب تک میں ہوں، زندہ ہوں، بہوش و حواس بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنا اقتدار نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے پاکستان کا اقتدار، ووٹیں بھی مل گئی، منتخب بھی ہو گئے، صدارت بھی آ گئی، لیکن جس نظام کے قیام کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا، نظام قرآن تھا۔ آج تک 60 سال ہو گئے، ان کسی کم وقت سے یہ نظام اس ملک میں نافذ نہ ہو سکا۔ اپنی کرسیاں سنبھالتے رہے، ووٹیں مانگتے رہے، اقتدار اعلیٰ کی ہوس رکھی، جو بھی آیا اپنی کرسی کی حفاظت کی، لیکن جس کے صدقے مل رہا ہے، جس کا صدقہ مل رہا ہے، اس کے نظام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اے امت محمدیہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پاکستان کو ایسی قیادت ملے جو کملی والے کے ساتھ مخلص ہو، جو اپنے مالک رب الارباب کے ساتھ مخلص ہو، جو اس ملک کے لائق جو نظام ہے وہ نافذ کرے، پھر ہم مانیں گے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے غیر سیاسی لوگ ہیں،
ہمیں کیا ہے کون بیٹھ جائے کون نہ بیٹھے، لیکن ہم تو اس حکومت کو بھی صرف اس شرط پر قبول کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کر دیں۔ تو یہی بیٹھے رہے، ہمیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس کو کتنی دیر بٹھانا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مشرف صاحب کی کوئی جرت نہیں ہے بیٹھے، جب تک اس نے بٹھانا ہے بٹھائے گا، اٹھانا ہوا اٹھا دے گا۔ دعا یہ کرے کہ انہی سے اللہ تعالیٰ ایک نیک کام کرا دے، ورنہ کوئی ایسا آدمی بھیجے جو ہمارے اس نظام کو، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں کہ جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اس کے نظام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب دہشت گردی ختم ہو جائے گی، قتل عام ختم ہو جائے گا، چوری چکاری فساد ختم ہو جائے گا۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا رشتے ختم ہو چکے ہیں، یہ رشتے غرض کے رہ گئے ہیں، اور ذرا سی ایک ایک چپے پر، ایک ایک بالش زمین پر مرنے والے ہیں۔ رشتے ختم ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں خون۔ خانقاہوں کو دیکھیے، جھگڑے ہیں کس پر؟ زمین پر۔ کوئی کہتا ہے گدی پہ میں بیٹھوں گا، کوئی کہتا ہے میں بیٹھوں گا۔ اہل ایک بھی نہیں ہے، اہل ایک بھی نہیں ہے۔ آؤ، اہل کیا ہے؟ میٹر لاؤ قرآن اور سنت کا، دیکھو کون اہل ہے۔ تو آج خانقاہی نظام کو دیکھا جائے تو نہ کوئی بڑا اہل نکلے گا نہ کوئی چھوٹا نکلے گا، تو صرف گدیوں پر پراجمان ہو کر بیٹھ جانا یہ سجادہ نشینی نہیں ہے۔ غلے تقسیم کرنا سجادگی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے مال، ان کے نام پر مال کھانا، ان کو کیش کرانا باپ دادوں کو، یہ پیری نہیں ہے۔ پیری کیا ہے؟ بابا فرید الدین کا پیغام ہے، میسج ہے، خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شومو بزیر پائے تو زیم، مقصود من بندہ ز کونین توئی، از بہر تو میرمو برائے تو زیم۔ یہ میسج ہے فرید الدین کا۔ دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، یہ میسج دیا کہ میرے مالک، میں چاہتا ہوں کہ فرید الدین تیری وفا میں زندہ رہے، جب تک اس کی آخری سانس رہے تیرا وفادار بندہ ہو کر رہے، نمک حلال بندہ ہو کر رہے ہے جی۔ اور خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شومو بزیر پائے تو زیم، تیرے یہ زمین جو ہے اس کی مٹی بن کر میں روندا جاؤں، تیرے بندے مجھے روند کر چلے، تو میں اس نیاز مندی اور فقیری کو پسند کرتا ہوں میرے مالک۔ اے میرے مالک، فرید الدین کا مقصد دنیا سے بھی تو ہے اور آخرت سے بھی تو ہے۔ آخرت میں اس لیے جاؤں گا کہ تیرا دیدار ہوگا، دنیا میں اس لیے زندہ رہوں کہ شاید تجھے دیکھ لوں۔ از بہر تو میرمو برائے تو زیم، تیرے لیے زندہ رہوں تو تیرے لیے، مروں تو تیرے لیے۔ یہ میسج ہے، یہ فرید الدین کا میسج ہے۔ میسج پر فرید الدین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے ہٹ کر کہ مکران تک، مکران سے لے کر ملتان تک کی سلطنت اور زمین بادشاہ نے بابا فرید الدین کے نظر کی۔ اللہ محمد یار سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا؟ بابا فرید نے ایک بالشت نہیں لی، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مکران سے ملتان تک کی زمین مجھے ملی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ 2 گز زمین ملے گی صرف، جس میں مجھے دفن ہونا ہے جی۔ اور وہ جانتے تھے کہ ہم مسافر چند روزہ ہیں، چند روزہ مسافر ہیں اس دنیا کے جو حقیقت ہے۔ فرید الدین سمجھتے تھے، کبھی التفات نہیں کی، لیکن
یہ فرید الدین کا مذاق ہے کہ دنیا کو چھوڑا؟ اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر دروازہ فرید الدین پر بھیج دیا۔ داتا علی حجویری نے دنیا کو چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر اس کے دروازے پر بھیج دیا۔ مشکانس کہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید، کستوری او نہیں جڑی آپے خوشبو دے وے، سارے بندے یا نب کے نکا نال تون تون کے آکے دی آئیا کوئی خوشبو، وہ آکے وہ خوشبو رکھ چھوڑا تھے، وہ اسے کچھ اے وے تے آپے آسی۔ اسے دور رکھ چھوڑ، اس وچ سا آئے وے تے آوے سی ایتھے تک، لیتے ایمیں میں نے ناکے کیوں تو نہ کڑی گڑی کہ سنگو جناب بڑی آلہ نے صبح ہر دفعہ پچھے نہیں سنگنے ایسی۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ان کے دادا جو حضرت پیر فضل الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، انہوں نے تلقین فرمائی تھی کہ اے بیٹے مہر علی شاہ، دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، واقف دم باش و دم را دم بدم بے جا مدم۔ اینا ساواں فضول نہ کڈ، کسی نے یاد نہ کڈ، سا بھی نکلے اندروں تے ویڑے وچوں، جس نے نکلے نا تیرے جسم دے ویڑے وچوں اندروں نکلے تے پھر ٹہل دایا نکلے، کسی شان دے نال نکلے، پتہ لگے ہاں او دم جیڑا ہر بندے نصیب نہیں ہوندا، او دم جس ویلے اللہ دی یاداں نال معمور ہو کے مست اور پرکیف ہو کے اس دی یاد دے نال خرامہ منہ چوں جس سے نکلے تے جس سے وہ پہ جاوے اللہ اسی حاجت روا فرما دے۔ اے دماں دا میں ایک خلاصہ تو انہوں دس رہا جس تے میرا عقیدہ بھی ہے۔ تے ہے جڑے دم آج کل چل دیں، اے قسمتاں دے چکر دسنے آلے، اے رجسٹر کھول کے دسنے آلے، تیری شادی کدو ہو سی تے بچے کتنے ہو سن، کڑی ہو سی نڈا ہو سی، آج کل یہ جے پیر بھی میں تکے نہ سنے نا بڑے قریب ہیں۔ کہ جناب بچہ نہ رکھ دیو، کئی بندے ایسا نے آنن جناب کوئی نہ رکھ دیو لڑکے دا، میں کہو جمن تو دے سلے پتہ لگ سی کڑی یہ نڈا ہے کہ پتہ لگے پیدا ہوئے تو پھر اکھر انہاں دا خیال ہوتا ہے غیب جان دین۔ دسو جی کتنی چلی گل ہے، اے او لوگ جان دین کہ جنہاں نو اللہ تعالی دے نال جنہاں دا تعلق ہوئے اور اس منزل تے پہنچے ہون تے او ذرا کسی دا جلوہ دے چھوڑنا ہے، فراست ایمانی۔ وہ بڑے خاص لوگ، کوئی ورلیاں موتی لے کری، میں ہر نعرے تے نہیں ماری ساری تفصیل پڑھنے ہو، نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر کافی، خلافت تے فلانی تے فلانی، اسی کو منکر ہے کڑی کڑی ہے میں بھی لچ تل لینے خالی ہو گیا بس اللہ اکبر نعرہ تکبیر تے یا رسول اللہ کافی، سارے جنجاں کہن کے ٹرنے نال۔ اچھا کیڑی گل کرنا پہ، ہاں تو اس دم وچ بڑا اثر ہوتا ہے، توجہ نال ہو جاوے، اس دی یاد دے وچ جے لتھڑیا ہے بالکل آیا ہے وہ پھوک پہ وجے، وہ چاہے دم عیسیٰ ہوئے، عیسیٰ دا دم ہوئے مردیاں زندہ کردا ہے، اگر یہ دم
اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے تو دم عیسیٰ ہے، اور اگر اس مرتبے سے گر کر آئے تو دم اولیاء ہے۔ اولیاء نہ دم پانا تسی آکھو جناب اے میں آکھیا جی انہاں ایکس رے کرا کے انہاں دسیا جناب کہ تدا نڈا بھیا آج کل پتہ لگ بننا ہے، پتہ لگ گیا جے پیر صاحب اے بدھو مرید ہے او بہوں پیچھے رکھنے بدھو ہی زیادہ دوڑنے ہونے نا جن آنکھیں نڈے جی وہ ہے اینے نور ان کا سب گھرانہ نور کا ایمیں پیچھے دوڑی پیا عقل ہوئی نہ بیچ وہ احمد رضا صاحب جڑا آکھیا نا وہ گھرانہ تو مراد گھرانے نے قابل ذکر افراد مراد ہیں، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، غوث پاک، معین الدین اجمیری، پیر مہر علی، چیدہ 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 سب گھرانہ تو اے مراد ہے۔ للو پنجو ایمیں تے خاندانہ کتنے ہزارہ جمعے ہونے سارے مراد نہیں ہونے گھرانے تو مراد، سمجھ آئی میری کہ نہیں؟ بولو کہ میں آکھیا چیدہ چیدہ سمجھ آئی؟ انہاں آکھیا کہ ایکس رے کرا کے انہاں فرمایا جی تو دا اللہ پتو دیسی یار بڑا راتی میں اللہ نال بھی ٹل لائی ہے، بہت اچھا کیس ہے، ان پا پتہ لگنا جس طرح تھی تو پتر بڑھایا فراڈی تک بڑا کیس لمبایا تھا، بڑی راتی دوڑ دوڑ کے تے میں جناب پھر بشارت ہوئی کہ پتر عطا ہو سی تو دا اے اس دا نہ رکھی تے اتھے اسپتال بھیج کے او الٹرا ساؤنڈ کرا کے جناب پتہ لگ گیا کہ ایک پتر ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے۔ اب 700 ہزار روپیہ نظرانہ جتنی حیثیت اسی اتنی بیچارہ دے سی انہاں جناب کہا او بے وقوف اس آکھا جی آپ ماں پہلے دس چھوڑے ہو باقی بچہ ہو لڑکا ہویا الٹرا ساؤنڈ والے نے دس چھوڑے اپنے مریدہ بھیج کے پتہ کرا کے دا اے چکرات پیریاں چل رہی ہیں آج کل، خدا دا نام ہے بچوں نہ پیراں کو۔ میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں نے ہماری ان سچی تربیت گاہوں کو داغدار کر دیا۔ اب باہر نکلے وہ آنے جناب یہ بھی کوئی لٹیرے ہو سن پیر صاحب آ رہے ہیں بھی کوئی فراڈ چلا سن، یعنی لوگ اعتبار نہیں کرتے، نئی نسل ہے۔ مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کا انسان مرید ہو جائے تو اتنا عقیدے میں گر جائے کہ وہ مشرک بن جائے۔ کیا پیر ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ میں الجھا کر اپنے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا تو انہیں مل رہی ہے، پیسہ تو ان کے پاس موجود ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اسلاف نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ٹھیک ہے کروائیں جو ان کی خدمات ہیں، لیکن لوگوں کو انہی کی طرف بس چسپاں کرنا کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی سب کچھ ہیں، بس ادھر ہی آؤ، آگے نہ جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا واعظین کو یہ زیب دیتی ہے بات کہ وہ اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے صرف اپنی تعریفوں کا دائرہ وہیں تک محدود دربار کہ جو لیٹا ہوا ہے آدمی اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو جل شانہ بیان کرتے رہے؟ خدا کے لیے ہمارے بزرگوں کو خراب نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو اللہ کے محتاج تھے، اور انہوں نے محتاجی اور غریبی میں عاجزی میں رہ کر اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی التجائیں منوائیں۔ ایک یاد رکھو کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی پیر نہیں کرے گا میرے علاوہ، کوئی پیر نہیں کرے گا۔ سب مجھ سے گھبراتے ہیں، میرا آواز نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے اس لیے کہ یہ جو اپنی تعظیم مجلسوں میں کرواتے ہیں نا، اپنے لیے لوگوں کے عقیدے بنواتے ہیں، میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں اگر واز سنا تو یہ تو سلوار اتار دے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ کی توحید بیان کرنا جو اللہ کی ذات کے شایان ہے، جو رسول اللہ کی شان ہے، اللہ اور رسول کی بات کو بیان کرنا، یہ سب لوگ نیچے ہیں، ہم نیچے ہیں لوگ،
ہمارے طبقے بہت نیچے ہیں. کبھی غوث پاک نے اپنے دور میں اپنی تعریف نہیں کروائی, کبھی اپنے آپ کو جو آج کل کہا جاتا ہے وہ نہیں کہلوایا. اکثر پیر, سب کے میں متعلق نہیں کہتا, اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. ہماری پوجا کرو, ہم سے حاجتیں مانگو, ہم تمہارے حاجت روا ہیں, ہم تمہارے مشکل کشا ہیں, ہمارے ارد گردی طواف کرتے رہو. لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے. جو مشکل کشا بھی ہے, جو داتا بھی ہے, جو دیتا بھی ہے, جو مشن ہے نبیوں کا, اس کی طرف نہیں بھیجتے. اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. میں ان کے خلاف ہوں, اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں. میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا. بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. میں تو خود محتاج ہوں اس کا, ہر سانس میں اس کا محتاج. تمہارے جیسا محتاج, کھلی زبان پہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی, ایک ذرہ محتاج ہے, میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں. ضعیف ہوں, ناتواں ہوں, کمزور ہوں. اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے, جوہر دکھائے, میدان میں اترے. کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں, میں تمہارا مشکل کشا ہوں, میں نہیں مانتا, آج بھی نہیں مانتا. چاہے مجھے آپ کافر کہیں, کفر کے فتوے کو قبول کروں گا, یہ بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے, رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے, اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اے جناب پیر صاحب پتر دے سن, اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی, اللہ کو فارغ ہو گیا. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں, میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید, کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید, وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں, وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا, یہ توحید بیان کرتا ہے, یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے, انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہے, اللہ کے آکسو